الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وآبائه أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم للشاهدين والشاهدين. كل حمد وثناء اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو قدیم ہے، ابد الآباد ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں. وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق کی عبادت سوائے اللہ جل وعلا کی ذات ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہو رہا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا. نہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، حزن آنے کی ضرورت ہے. انتم الاعلون، سربلندی تمہارا نصیبہ ہے، تم ہی سربلند ہو. انتم الاعلون، شرط سے اتنی ہے کہ کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو. عزیزوں اور بزرگوں، ایمان والا جو ہوتا ہے اس میں اوصاف ایمان کے باطن موجود ہوتے ہیں. جو صفات ایمان کا مرخہ ہوتا ہے، جو صفات مومنانہ کا حامل ہوتا ہے، جو صفات مومنانہ اختیار کر کے اسی راہ پر اسی تقدم میں لگا رہتا ہے، ان کے لیے اللہ کی ضمانت ہے، اللہ کی طرف سے یہ تیقن ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی شے سے غم کھانے کی ضرورت ہے. تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مؤمن. تو آج ہمارے مختلف حالات پر، ہماری وطنیت پر، ہمارے ہم وطن ابنائے وطن پر مختلف زاویے سے، مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے سازشیں فتنے ابھر رہے ہیں اور حملہ ور ہو رہے ہیں. آج کی تازہ خبر آپ کے سامنے ہے کہ اب آپ کو اپنی شناخت کا پیمانہ بنا کر رکھنا ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ایمان کا اتحاد ہے. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے قوانین کی پاسبانی کرنا اور اس قوانین کو جو اسلام سے بالکل ہم کو اذن میں رہتے ہیں، اجازت میں رہتے ہیں، اس کی عمل آوری کرنا، اس کی پابندی کرنا، یہ بھی ایمان کی صفات کا ایک حصہ ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان یہ عمل سے
امن سے میری ایمان والا امن کا علم بردار، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ امن کا دائی ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے یہ خود طبعی طور پر مومن کو مطمئن رکھتا ہے، اور اتنا مطمئن رکھتا ہے کہ کسی کے ڈرانے سے نہ مومن ڈرتا ہے، نہ کسی کے کچھ نقصان کرنے پہ رنج و منور کی کیفیتوں میں آتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مومن گھبرانے والا نہیں ہوتا، مومن ڈر کھانے والا نہیں ہوتا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ مومن کی طبیعت میں، مومن کی مزاج میں، مومن کی چال چلن میں یہ چیزیں اللہ اس کے رسول نے ڈال دی ہے کہ مومن جس خطے میں بھی رہے گا اس خطے میں وہاں کے امن کا دائیدار بن کر اپنے آپ کو وہاں کا بھرپور شہری بنا کر، بھرپور وطن کا وطن پار بنا کر اس کو ابھرنے کی صلاحیت اسلام نے دی، دین نے دے دی۔ اب آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طریقوں سے اپنے اپنے طور پر کچھ چیزوں میں گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں، یہاں سے ہم کو اس بات کا محاسبہ کرنا ہے کہ وہ گھبراہٹ آنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہمارے ایمان کی کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کے کون سے تقاضے کو ہم اکمل نہیں کیے، مکمل نہیں کیے، جس کی علت، جس کی وجہ، جس کی بنا ہمیں یہ خدشات پر وارد ہو رہے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، مومن کبھی نہیں گھبراتا، ہر حال میں مومن مضبوط ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تسکین اس کے قلب کا گہوارہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو مطمئن کرنے کا اپنے اندر جرأت و ہمت رکھتا ہے، دوسروں کو دبانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مومن کی شان، یہ مومن کی پہچان، یہ مومن کی حقیقی طبیعت۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حضرات پریشان ہیں، تو پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ پریشانی آنے کی وجہ جاننا ہے ضروری۔ جب کوئی چیز آؤ تمہارے سامنے پیش ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس چیز کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، شروع کیوں ہوئی، یہ جانے بغیر آپ اس کو خاتمہ اس کا نہیں کر سکتے۔ آج ہم میں جو کچھ بھی، اگر کوئی گھبراہٹ کا پہلو آ رہا ہے یا کوئی خدشات کا پہلو آ رہا ہے تو ہمیں اس کی بنیادی سطح پہ جا کے جانکاری لینی ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ معاملہ ہو اس کی حقیقت کو جب تک پہنچیں گے ہم اس سے برات حاصل نہیں کر سکتے۔ عزیزوں بزرگوں، ایمان کے اوصاف قرآن مجید شہادت ہے۔ رمضان شریف ہمیں ایمان کا گہوارہ ایسا کیا اور ایسے انداز میں ہمیں تیار کیا کہ اب ہمارا جسم روح بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ اب جب روحانیت ہماری جات گئی ہے، روحانیت تو جلا مل چکی ہے، ابھی ہم تازے ہیں تو ہمارے اندر تو گھبراہٹ کا کوئی ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی گھبراہٹ اگر محسوس ہو رہی ہے تو کوسی کوتاہی ہے، کوسی عدم توجہ ہم برت رہے ہیں اپنی ذات پر، جس کی وجہ سے ہم پر یہ چیز تسلط اختیار کر رہا ہے، ہم پہ والد ہو رہی ہے۔ کیونکہ گھبراہٹ مومن کا شیوا ہے۔ جب اللہ فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ گھبرانے کی ضرورت، نہ رنج کھانے کی ضرورت، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم، اگر تم پکے ہوگے۔ شخص اتنی ہے کہ کیا ہونا ہے، بولیے مومن ہوگا۔ تو مومن کیا ہوگا، مومن کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ اوصاف پر ہم گفتگو بار کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کرنا ہمارا یہ مد نظر ہونا چاہیے، اور یہی دعوت قیامت تک ایک دوسرے کو ہمیں دینا ہے۔ چونکہ ایمان ہی وہ بنیادی اثاثہ ہے ہمارا، جس کی وجہ سے ہماری ضرورت بھی ہمارا نصیبہ بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ عروج پر ہو، بلندی پر ہو، برسر اقتدار ہو، تو ہمیں صرف کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے صفات ایمانیہ کو اپنے اندر محاسبہ کر کے اجاگر کرنا ہے۔ کمی ہے تو پوری کرنا ہے،
اگر کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا ہے، اور اگر کوئی عدم توجہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے باہر آنا ہے۔ بیداری ضرور، اور جب تک ہم بیدار رہیں گے ہمیں نقصان حاصل نہیں ہوگا، ضرر نہیں پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو بتایا گیا کہ جس خطے میں تم رہ رہے ہو، جس مقام پہ تم رہ رہے ہو، وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ایمان کا اساس ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ جناب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو اسلام کے شعار سے بالکل میل نہیں کھاتی، وہ آپ کو نہیں کرنا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے ساری دنیا میں اسلام کے ماننے والے مومنین موجود ہیں، اور جو بنیادی طور پر صفات مومنین کا مرقع ہے، مجال کوئی تو ان کی طرف جرأت کرے، کوئی ان کی طرف شرع نظر نہ کرے، چونکہ وہ احوال کو سمجھتے ہیں اور احوال کے حساب سے اللہ کی رضا کے ساتھ کیا پہلو اختیار کرنا ہے، کیا فیصلے لینا ہے، وہ بخوبی جاننے والے ہیں۔ آج ہم اپنی خود کی زندگی سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں تو نقصان تو اٹھانا ہوگا، اور آج ہم اپنی حقیقت سے ناواقف بیٹھے ہوئے ہیں تو نقصان تو اٹھانا ہوگا۔ آج اب ہم اپنے آپ کے شعار سے ہم پردہ داری کرے ہوئے ہیں تو ہم کو نقصان تو اٹھانا ہی ہوگا۔ ہم معاشرت تمدنی اعتبار سے بالکل پڑے پڑے ہوئے، دور پڑے ہوئے تو نقصان تو ہوگا۔ تو اسلام چاہتا ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جب سلامتی کا مذہب ہے تو ہمیں سلامتی پہلے نصیب ہوتی ہے۔ بولیے، جب اسلام سلامتی کا مذہب ہے، دوسروں کو سلامتی امن و امان دینے والا ہے، تو جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو پہلے سلامتی نصیب ہوتی ہے، پہلے ان کو امن و امان ملے گا نہیں ملے گا؟ جب امن و امان ہمارا زندگی کا قرینہ ہے، سلامتی ہماری دعوت ہے اور ہمارے وجود سے سلامتی کا پیغام پھیلتا ہے، تو پھر اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اسی پہلو کو تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تمہیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ خوف ہو، تم ہی سربلند رہو گے، شک نہیں ہے کہ تم بلکہ کیا ہو، مومن ہو۔ اب مومن کو اگر کوئی خدشہ پیدا ہوتا ہے، کچھ معاملات میں مدد کی ضرورت و حاجت پڑ جائے، اس حاجت کو ہم کیسے پورا کریں، اس حاجت کو ہم کیسے پورا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس مدد کی طلب، اس مدد کی چاہ، اس مدد کے لیے ذریعہ جو بنانا ہے وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا، مدد کو طلب کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے۔ پھر ضمانت دی جا رہی ہے اگر تم صابر بن گئے، رمضان نے صبر والا بنا دیا، بے صبرے تھے، رمضان نے ٹریننگ دے دی، اب رمضان ابھی رخصت کیا ہوا کہ اب سب صابر ہیں، اب اس صبر والی جو صفت رمضان نے عطا کی ہے، رمضان نے دی ہے، یہ رمضان کے جاتے ہی ختم ہونی ہے کیا؟ اگر آپ کو کوئی منصب مل جائے تو منصب کچھ مدت کے لیے آپ چاہیں گے یا دائمی چاہیے؟ بولی، دائمی چاہیے۔ تو جو چیز آپ کا میراث بن گئی، آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی، اور اس کی ذریعے بڑی بڑی چیز، بڑے بڑے مقامات پر بڑی بڑی جو چنوتیاں ہیں اس کی فتح اسی ذریعے سے ہونے والی ہے، تو کیا ایسے ذریعے کو آپ چھوڑنا پسند کریں گے؟ تو رمضان نے آپ کو صابر بنا دیا، صبر والا بنا دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا، اب تمہیں جو بھی حالت ہوئے، جو بھی مجبوری کا پہلو آ جائے زندگی میں، تو مدد طلب کرو، اس کے ذریعے بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پھر یہاں ضمانت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی رفاقت اور انہی کی مددگاری میں ہے، انہی کی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ پوری اللہ کی حمایت ہے جو صبر والے۔ ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، ان کی معیت میں، ان کی حمایت میں، ان کی تائید میں، ان کی نصرت کی مدد میں ہے۔ یہ ضمانت کون دے رہا ہے؟ بولیے، خالق کائنات کا، خالق کائنات کی حمایت صابروں کے ساتھ، خالق کائنات کی حمایت صبر کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ، صبر کے پہلو رکھنے والوں کے ساتھ۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، رمضان نے ہمیں صبر کا سلیقہ بھی دیا، طریقہ بھی دیا، منہج بھی دیا اور ہمیں صابر بنا دیا۔ اب جو صبر والی صفت آ گئی ہے، اس کو چھوڑنا ہرگز نہیں ہے، اس پہ مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مستحکم ہو کر ہمیں اپنے آپ کو بنائے رکھنا۔ اور جو چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی آج کی صبح سے، یہ سب صبر کا نتیجہ ہے۔ بغیر صبر کے اس کا جواب ممکن ہے کیا؟ بغیر صبر کرے کہ آپ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ریئیکشن کرا، فوری ایکشن لیے، نتیجہ خیزی حاصل نہیں ہوتی۔ کبھی بسا اوقات ریئیکشن ہونے پر دیکھیے آپ فوری دوا اس کو روکنے والی نہیں کیا، دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ فوری کرنے میں جس کا ریئیکشن ختم کیا جا رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہی، انہیں چھوڑ ہوا دوا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی ہو، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینے کا سلیقہ ہمیں خود قرآن سکھاتا، ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ سکھاتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ کثرت سے حدیث میں اللہ کے رسول کی طرف سے تلقین ہے کہ صبر مومن کا شعار، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی حمایت، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ بولیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ہم صبر کریں گے، نماز کے لیے آئے، بغیر صبر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے پہلے صبر کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا، مدد کو طلب کرو، استعانت کو چاہو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے بعد۔ تو صبر کے بغیر نماز میں طمانینت بھی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ دوگانے فرض پڑھتے کہ لوگ رفض کرواتے کیونکہ صبر نہیں ہے، ان کو صبر کی ضرورت ہے۔ مسجد پوری خالی ہو رہی ہے سوائے چند وہ فہم وقار لوگوں کے جن کو اللہ نے دانشمند نہیں ہوتے، وہ لوگ تو چلے آتے ہیں۔ اگر دانشمند ہوتے تو جاتے، کوئی ان کو نہیں معلوم کہ یہاں پر جو علماء جو تربیت جو تعلیم دے رہے ہیں، سمجھیں علماء کے بغیر راہ ہموار نہیں ہو سکتا۔ علماء کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اسلام۔ علماء کو وارث انبیاء کہا گیا، مگر آج کچھ قوم علماء کی توہین کرتی ہے، چند دن ایک سلیقے کے لالی اور صرف فضائل کی باتیں کرے، برائیوں کے بارے میں کچھ گفتگو نہیں کرے، صرف نیکیوں کی دعوت کی بات کرے، نیکی کی تلقین کرے، نیکی کی بات کرے، نیکی کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، اور خامیوں پہ گفتگو نہ کرے کیونکہ اس سے لوگ بیزار ہوتے ہیں۔ خامیوں پہ بات کی جائے تو لوگ رفع کرواتے ہیں، خامیوں پہ بات کیا جائے تو لوگ آپ سے دور جاتے ہیں، خامیوں پہ بات کیا جائے تو لوگ آپ سے رشتہ باقی نہیں رکھتے، خامیوں پہ بات کی جائے تو لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چاٹنی بن رہی ہے۔ ایک قوم ایسی ہے جو برائی پہ بات نہیں کرتی، اچھا کی بات کرتی، مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ایک جماعت میں ایسی ہونا جو دین کی بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکی۔ دونوں آپشن ساتھ میں دیکھیں، جب بھلائی کی دعوت دی جا رہی ہے تو برائی سے روکنے کی ضرورت بھی آپ میں ہونی چاہیے۔ جب آپ برائی سے روک نہیں سکتے تو آپ سچے دین کے داعی دار نہیں بن سکتے، دعوت حق دینے والے آپ بن نہیں سکتے۔ دعوت حق دینے کے لیے برائی کا سرتباب کرنا مسلم ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جب تک برائی سے روکا نہیں جائے گا، بھلائی اس کے
جب تک برائی سے آپ متنفر نہیں ہوئے، جب تک برائی سے آپ برات حاصل نہیں کرے، جب تک برائی سے آپ اپنے آپ کو روکے نہیں، ایسا برتن جس میں گندگی ہو، دودھ پسولا جائے تو دودھ باقی رہے گا. بتائیے، جب پہلے سے کامیاب ہمارے اندر ہو اور اس کے بعد بھلی بھلی باتیں کرتے پھرے، ہم خود اہل خانہ سے صحیح نہ ہو، ہم خود اہل و عیال کے ساتھ صحیح نہ ہو، ان کے حقوق نہ دیتے ہو اور کی بات کرنے نکل جائے، تو بتائیے کیا ہماری حمایت، ہماری تائید، ہماری کوئی بھی خیر کی بات کرنے کے لیے آگے آئے گا؟ یہ شعور کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. یہ شعور کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے. یہ فکر کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیونکہ یہ صفات مومنہ نہیں ہے کہ برائی کی بات نہ کرے، بھلائی کی دعوت دے چلے جائے. صفات ایمان سے خالص بحث کی کوشش، یہ ایک توبہ ہے، یہ ہوا ہے، اور اس کا خسارہ سوائے نقصان اور کسی چیز کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تو عزیزوں اور بزرگوں، رمضان شریف ہمیں برائی سے روکے. کیسی دعوت اللہ ہے. رمضان کیا آیا تھا، ہر برائی ہماری رک گئی تھی، تو صرف رمضان تک نہیں رکے گی. جو برائی رکنے کی دوا مزاج رمضان میں بن گیا، اس کو قائم رکھنا ہے. اور اس کو قائم رکھنے کے لیے صبر کی بولیے ضرورت ہے. بغیر صبر کے اب آپ برائی سے رک نہیں سکتے. رمضان سائے فکر تھا، صبر کر رہے تھے اور ہر برائی چھوڑ دی تھی. پینا چھوڑ دیا تھا، جوا چھوڑ دیا تھا، ہر گندگی سے آپ بیزار ہو گئے تھے. سود خوری کے میدان میں بھی آپ بالکل بیزار تھے، ہاتھ روکے ہوئے تھے. اب یہ رکے رہنا ہے کیونکہ رمضان نے تربیت کر دی. اور جو صبر تمہیں رمضان میں آیا، اس برائی سے رکنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ بولیے صبر کی ضرورت. بغیر صبر کے آپ برائی سے رک بھی نہیں سکتے اور بھلائی کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتے. بھلائی کی طرف بڑھنا بھی ہے تو صبر چاہیے، اور برائی سے رکنا بھی ہے تو بولیے صبر چاہیے. بغیر صبر کے نہ آپ برائی سے باز رہ سکتے ہیں اور بغیر صبر کے نہ بھلائی کے آگے بڑھ سکتے. اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا، تم جب کبھی حاجت روا ہو، مجبوری میں آ جاؤ، مصیبت میں آ جاؤ اور استعانت طلب ہو، تو اس صبر کے ذریعے والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. اور یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الصالحین، مصلیین نے فرمایا. مصلیین اللہ کو قدر ہے نا، مگر یہاں فرمایا صبر کرنے والوں کا خدا ہے. کیوں؟ نماز کے پڑھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اب لوگ کاروبار چھوڑ کر آئیں، دکانیں بند کر کے آئیں اور گھر بار چھوڑ کے آئیں، دفاتر چھوڑ کے آئیں گے، تو ان میں صبر اگر ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ نماز پوری تمانیت کے ساتھ، تسکین کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، حضور خیالی کے ساتھ ادا کریں. اگر ان کی طبیعت اضطراب میں ہے، بے چینی میں ہے، تو ان کے دگانے بھی دگانے نہیں ہوتے، چونکہ ان کے خیالات پراگندہ ہوں گے، ان کے قلب میں اضطرابی ہوگی. اور وہ فیض جو نماز کے ذریعے اللہ دینا چاہتا ہے، نماز کی بندگی سے اللہ تعالیٰ جو تم کو پرواز لانا چاہتا ہے، نماز کے ذریعے جو پیغام تمہارے ذریعے خلق کے خدا کو دینا چاہتا ہے، اس میں ہم کامل نہیں ہوں گے. جب ہم کامل نہیں ہوں گے تو نفع کی حاصل کامل نہیں ہوگا. عزیزوں اور بزرگوں، نماز کیا ہے؟ سب سے پہلے الصلاۃ حق اللہ علی المؤمنین. نماز اللہ کا حق بندوں کا. نماز کیا ہے؟ بولیے حق اللہ علی المؤمنین. نماز اللہ کا حق ہے مومنین پر. سب سے پہلی بات. اب اللہ کا حق ادا کریں گے، جیرے کس لیے؟ جیرے کس کے لیے؟ زندگی کس کے لیے دی اللہ نے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارا کو زندگی جو دی گئی ہے کہ صرف بندگی کے لیے. اس لیے دی گئی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے جن اور انس کو صرف فقط اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کرا. تو عزیزوں اور بزرگوں، نماز بھی ایک عبادت کا ذریعہ ہے. نماز بھی عبادت کا ذریعہ ہے.
اور جو تم دنیا میں نکل کے اپنی زندگی کے گوشے گزار رہے ہو، تمہارا ہر گوشہ، تمہاری ہر پہلو حیات عبادت کا ایک حصہ۔ آپ عبادت صرف نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے تو عبادت کریں گے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعے عبادت۔ نماز کیا ہے؟ مجموعے عبادت۔ تمہارے سارے اعضاء نماز میں اللہ کی بندگی میں ڈالا۔ اس لیے غور کریے، آپ یہ چیز کو شاید غور نہیں کرتے، جو نماز کا سلیقہ سیکھے ہوئے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ رکعت بنیں تو آپ کی نظر کہاں ہونا؟ سجدہ کی جگہ ہونا۔ جب آپ رکوع میں گئے آپ کی نظر کہاں ہونا؟ دونوں پیر کے بیچ میں ہونا۔ دیکھیے نظر کی بات کر رہا ہوں، آنکھ کو قابو میں رکھا گیا، آنکھ کو پابند کیا گیا، آنکھیں بند کر کے پڑھنا مکروہ ہے، آنکھ کھلی رہنا ہے۔ کھلی آنکھ کے ذریعے اللہ کو دکھانا چاہتا ہے، آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو معراج اللہ نے بشری آنکھوں کے ذریعے عطا فرمایا، اور آقا کے ذریعے پیغام آیا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو مومنین کو بھی اللہ کے رسول کے ذریعے تعلیم دی گئی کہ جیسے بشری آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا اور تمہاری آنکھیں کھلی رہے گی، جب تم کو جو بھی معاملہ، جو بھی پردے اٹھیں گے تو تمہاری کھلی آنکھوں کے سامنے اٹھیں گے اور نماز کی حالت میں اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے تو تم کو معراج نصیب ہوگی۔ اسی لیے تمہاری نظر کی حفاظت نماز میں بھی کرنی ہے۔ جب سجدے میں جاؤ تو ناک کی پیچھے کی طرف دیکھنا ہے، رکوع میں ہو تو دونوں طرفوں کے بیچ میں دیکھنا ہے، قیام میں ہو تو سجدہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اور سماعت کا معاملہ کیا ہے؟ پورا خیال ہو، فہم، فکر، حماقت پوری طور پر خدا کے رسول ہے۔ باہر کے اکاؤنٹ کو بھول جانا، باہر کے معاملات کو بھول جانا، چپل چھوڑتے کی دنیا چھوٹ جانا۔ اب یہاں صرف رب اور اب کا ربط رہنا ہے، رب اور اب کا آپس میں تعلق رہنا ہے، ایک دوسرے کا رابطہ جڑنا ہے۔ اسی لیے مسجد کو آنا ہے، اور جب مسجد میں آ کے رب سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، آپس سے رابطہ ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ کس نے دیا؟ یہ سلیقہ کس نے دیا؟ یہ منہج کس نے دیا؟ اس کے بغیر تو رب کو رب نہیں مانے، اس کے بغیر تو رب کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو رابطہ کرانے والی ذات ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز پوری اپنی بتا دی، اور نماز کی انتہا پہ اپنے محبوب کا ذکر لا کے بتا دیا کہ بغیر ان کے تم میرے نہیں ہو، بغیر ان کے تم میرے نہیں ہو۔ جس نماز کی لوگ دعوت دیتے، وہ دعوت دینے والے سمجھ لیں کہ یہ دعوت کس کے صلے میں ملی، کس کے طریقے میں ملی، کس کے منہج میں ملی، کس کی وجہ سے ملی، کس کے ذریعے ملی، بس یہ علت سمجھ لیں تو نماز کا پیغام پورا ہو جائے، نماز کی دعوت کامل ہو جائے۔ عزیزو، ہمیں جڑنا ہے، ہمیں ایک جہتی میں آنا ہے۔ اسی لیے رب سب کی زبان میں دے دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سب کی زبان ہے، اور سب اسی پر یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین میں اگر سب ایک ہو گئے تو بالکل نیک ہو گئے۔ آج یقین میں تزلزل جو پایا جا رہا ہے اور جو مختلف کیفیتیں پائی جا رہی ہیں، اس کا خسران، اس کا نقصان سب دے، اس لیے بتایا گیا نماز کوئی معمولی بات نہیں، نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر اللہ کی رسول کی اقدار پر جو یقیدے میں انکار کرنے سے بھی روکتی، ہر فحش کام سے بھی روکتی، ہر برائی سے بھی روکتی۔ اب جو دین کے دائرہ بنے ہوئے، ہر فحش کام ان کے ماننے والوں میں پایا جائے اور ہر منکرات ان کے اندر پائی جائے، تو بتائیے وہ خیر کا ہوگا؟ آج ہم پوری دنیا کے سامنے اس کے دائرہ ہیں، تو ہمارے اندر ہر برائی سے روکنے کی طبع اور طبیعت اور اوصاف ہونی چاہیے، ہر منکرات سے بچنے والی کیفیتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم کردار سے مومن نہ دکھے تو بھلا بتاؤ کون روکے گا؟ اور نماز ہمیں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دے گی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں پھر چوری کرتے ہیں، آج نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ سود خوری کرتے ہیں، نماز کی دعوت پکڑ کے نماز کو لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، سود کا بڑا کاروبار نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایسے رہیں گے
تو ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے زمرے میں آ سکتا ہے. یہ زمرہ پورا ملے گا تم اس کے حامل بن سکتے ہو. اگر اس کے حامل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر برائی سے متنفر ہونا ہے اور ہر برائی سے ہمیں جڑ جانا ہے, مائل ہو جانا ہے. اور رمضان نے ہمیں صبر کی بھی تلقین دی, صبر سے بھی جوڑ دیا, نماز سے بھی جوڑ دیا. جو نماز کو نہیں آتے تھے وہ 5 ٹائم نہیں بلکہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے تھے. تو گویا ہمارے اندر نماز کی تربیت بھی بن گئی, نماز کی عادت بھی بن گئی. عزیزوں کی عادت ہی صحیح, اس کو کھائے گا, اس کو دوام دو. آج دیکھیے مسجدیں بالکل خالی ہو رہی ہیں, کیا بات ہے. رمضان ہی میں نماز سے پابندی کرنا یہ ایمان کی شعار ہے. آپ کو معلوم شب قدر میں نے کیا پیغام دیا آپ کو؟ متقی کے اوصاف میں اقام الصلاۃ ایک اہم صفت ہے. متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے, جس کو قرآن سارا کا سارا ہدایت ہے. وہ بندے کی صفت میں ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. ایتاء زکات, اللہ جو دے مما رزقناہم ينفقون, جو دیو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. زکات کے علاوہ خرچ کا مزاج بنائے رکھنا ہے, ختم نہیں کرنا ہے. چونکہ آپ 1% دو گے تو 10 روپے اللہ دے گا. من جاء بالحسنۃ عشر امثالها, جو ایک نیک کام کرے گا اللہ 10 گنا اس کو اضافہ عطا فرمائے گا. یہ زمانہ ہے, اس لیے نہیں ہے, کیا اس کی یہ خان نہیں ہے. عزیزوں اور بزرگوں, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنہ هم الفائزون. یہ ولا تہنوا ولا تحزنوا کی کیفیت جب تم آ گئے, انتم الاعلون کا مقام حاصل کر لیے اور مومنی اوصاف کا مرقع بن گئے, جنتی بن گئے. چونکہ تقوی کے لیے رمضان کیا, اور رمضان کے روزے رہنے والے صائمین کے لیے جنت کا خاص دروازہ ریان مقرر کیا. تو مطلب پتہ کیا چلا, آپ جنتی ہو. آپ کیا ہو گئے بولیے؟ اس لیے تمہارے لیے مخصوص دروازہ ہے نا, صائمین رمضان کے لیے, رمضان کے روزداروں کے لیے اللہ نے ریان, باب الریان مقرر کر رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم مستحق کے جنت بن گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, اور جنت والے ہی ہیں جو بہت بڑی کامیابی کی راہ پر کامیاب, کامیابی پر فائز ہیں. تو عزیزوں اور بزرگوں, وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے. اب وقت کا تقاضا ہے کہ اب سمجھیں جتنا پیغام میں نے آج آپ کو دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصحاب النار جو ہیں وہ اصحاب النار ہیں, آپ اصحاب الجنہ میں. اب اصحاب الجنہ میں ہونے کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ, اس کا رسول دے رہا ہے. کیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت باقی ہے کیا؟ کیا آپ کے اندر خوف اور آ سکتا کیا؟ اب جو چیزیں کی کمی ہے ان کو پورا کرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا, رسول کی طرف سے نہیں ہوگا, یہ آپ کی اپنی طرف سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں اپنے اوصاف سے واقف ہونے کا سلیقہ عطا فرما. جو کمیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں مولا ان کو دور کر کے ان خوبیوں کو حاصل کرنے والا اپنا کامل بندہ بنا دے. مولا ہمیں کامل صفات ایمان کا مرقع بنا دے. اے باری اللہ, اے عطا کرنے والے وہاب, ہمیں نیک ہدایت عطا فرما. کردار سے تیرے محبوب کی شیدائی نظر آئے, صفات مومنین کا مرقع بن جائے. وہ سلیقہ زندگی عطا فرما, وہ منہج زندگی عطا فرما, وہ وطیر زندگی عطا فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت عطا کریم طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ.